ایک موسم بہار، بزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں اور بے پایہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا ہم حق کما حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ساری زندگی بھی انسان سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اس کی حمد کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، سر کو جھکایا جائے، قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن نعمتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہیں۔ کوئی نعمت اونچی ہے، کوئی اس سے اونچی ہے، کوئی اس سے اونچی ہے، کوئی اس سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سننے والے کان دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پکڑنے والا ہاتھ دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک زندگی کو عطا فرما دیا، بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ نے دلوں کے سکون بیٹوں کو پیدا کیا، انسان کی غیرت کی شکل میں اس کی بیٹیوں کو پیدا کیا، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے سر چھپانے کے لیے گھر کی چھت کو دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے پر ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر انسان ساری نعمتوں کو سمیٹ لے اور ہدایت سے محروم ہو، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، فرعون سردار تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا۔ دنیا کے اندر ذلت کی نشانی، ذلت کی علامت بن گیا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا۔ حامان کے پاس وزارت تھی لیکن وہ ایمان کی نعمت سے محروم تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کی علامت بنا دیا، ذلت کا نشان بنا دیا، اور قیامت کے دن اس کو آگ والوں میں، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے کے حاملین میں شامل فرما دیا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم کے ایندھن کو بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کی علامت بنا دیا۔ اس کا نام اور اس کا کام اچھے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامان کو ذلت کی علامت کے طور پہ پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، ابو لہب خوبصورت چہرے والا تھا، مال والا تھا، حسب و نسب والا تھا، قبیلے کنبے والا تھا، نام والا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن ایمان سے محروم تھا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو
اور اس کی اہلیہ کو جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہا کرتے تھے، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن کی ایک پوری سورت کو ابو لہب کے گھرانے والوں کی مذمت کے اندر نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر قارون سرمایہ دار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مال کی نعمت کو شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بستی کے اہل علم اس کو کہا کرتے تھے احسن کما احسن اللہ الیک، قارون تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ویسے ہی پاس کیا کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن قارون کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ بستی کے وہ لوگ جو دنیا دار تھے، جن کو حقیقتوں کا علم نہیں تھا، وہ یہ بات کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو بہت سے دیگر مجرموں کی طرح قارون کو بھی ڈھیل دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی حقیقت کو وعدے فرمانے کے لیے اس کو خزانے کے سمیت زمین کے اندر ننسا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، آنے والوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ شداد جاگیردار تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کو بھی تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اب ایک اور منظر کو دیکھیے، ابو لہب چودھری کے مقابلے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر بھی چودھری تھے لیکن ایمان والے تھے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق وزیر تھے، بعد میں امیر بنے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے فاروق اعظم بنا دیا۔ سیدنا عثمان مان والے تھے، اللہ نے آپ کے مال کو قبول فرما کر آپ کو غنی بنا دیا۔ سیدنا حیدر کرار محنت کش تھے، تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے، محنت مزدوری کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانے والے تھے، اللہ نے مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی غریب الدیار تھے، پردیسی تھے، مفلوق الحال تھے، اللہ نے یہ مقام بلند عطا فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنوا دیا اور اس بات کو وعدے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، کسی کی ظاہری نمود و نمائش کو نہیں دیکھتا، بلکہ پروردگار عالم اگر دیکھتا ہے انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کوٹلی رائے ابو بکر ہو یا میر محمد ہو یا قصور ہو یا راجہ جنگ ہو یا کھڑیاں ہو، ہر یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو قبروں میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے دادوں کو، اپنے نانوں کو، اپنے پردادوں پر نانوں کو قبروں میں دفنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جو بھی گیا ہے، چاہے سردار ہو، چاہے چودھری ہو، چاہے بڑیرا ہو، چاہے لینڈ لارڈ ہو، دنیا کے اندر ہمیشہ کی کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر اس دنیا فانی کے اندر عروج اگر حاصل ہوگا، عظمت اگر حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پہ حاصل ہوگی، کملی والے کی غلامی پہ حاصل ہوگی، اور حضرات گرامی قدر آخرت کے اندر فردوس کے بالا خانے بھی اگر حاصل ہوں گے، رب قدیر کے غلاموں کو حاصل ہوں گے، کملی والے کے نوکروں کو حاصل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر آج کوٹلی رائے ابو بکر کے اندر میں اسی پیغام کو سنانے کے لیے آیا ہوں، نہ ہم نے کسی جاگیردار کو اپنا رہنما
بنانا ہے، نہ کسی سرمایہ دار کو اپنا مقتدا بنانا ہے، نہ کسی لینڈ لارڈ کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے۔ ہم نے اگر ماننا ہے یا رب کبیر کی کبریائی کو ماننا ہے یا مدینے والے کی مصطفائی کو ماننا ہے، اور ہم نے اس علاقے کے اندر سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے کو لگا کے چھوڑنا ہے اور نظام مصطفیٰ کے ڈنگوں کو بجا کے چھوڑنا ہے۔ قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، دنیا داروں کی خوشامد کر کے چند ٹکوں کو حاصل کر لینا یا پروٹوکول کو حاصل کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بڑی بات یہ ہے کہ انسان عرش والے کا بندہ ہو، کالی کملی والے کا غلام ہو۔ اور حضرات گرامی قدر، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے اور آج پھر کیا کہنا چاہتا ہوں، مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خوانی میں۔ حضرات گرامی قدر، اگر قلم کو ذرا بیچ دیا جائے، زبان کو ذرا فروخت کر دیا جائے، ضمیر کو ذرا بیچ دیا جائے، تو ملک کے اندر اسمبلی کی ممبرشپ تو بڑی چھوٹی بات ہے، وزارت بھی مل سکتی ہے، مشاورت بھی مل سکتی ہے، لیکن رب قدیر کی قسم ہے ہماری نگاہ نہ وزارتوں پہ ہوتی ہے، نہ مشاورتوں پہ ہوتی ہے، نہ حکمرانان وقت کی قربتوں پہ ہوتی ہے، نہ ان کی خوشامدوں پہ ہوتی ہے، نہ ان کی صحبت پہ ہوتی ہے، نہ ان کی رفاقت پہ ہوتی ہے، نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے اس پیغام کو سنانے کے لیے آیا ہوں اور اعلیٰ وجہ البصیرت اس بات کو بتانے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ یہ زمین دار الفنا ہے، دار البقا آخرت ہے۔ یہ زمین جو ہے اس کے اندر امتحان کو لیا جائے گا، دار القرار آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تمہاری نگاہ دنیا کے کنال کے گھر پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کا ایک کنال کا گھر جنت کے محلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری نگاہ دنیا کی حسینہ کی رفاقت پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی حسینہ حور کی رفاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہاری نگاہ دنیا کے ہٹو بچو کرنے والے نوکروں پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے نوکر جنت کے غلمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری نگاہ دنیا کے موسم بہار پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کا موسم بہار جنت کے موسم بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری نگاہ دنیا کے تعلقات پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے تعلقات عرش والے کے دیدار میں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سب کچھ جب حاصل ہوگا جب ہم اپنے منہج کو بدلیں گے، اپنے نقطۂ نظر کو بدلیں گے۔ یاد رکھیے، کھانا سارے ہی کھاتے ہیں، پانی سارے ہی پیتے ہیں، شادی سارے ہی کرتے ہیں، اولاد سب کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے عرش والے کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہیں، اس کے ذکر کی مالا جپتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اس کی تسبیح اس کی تحمید کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ غلامی کا دم بھرتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ سے وابستگی کے لیے بلال کو کبھی ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر لٹایا گیا، کبھی سمیہ کو ٹانگوں کے ذریعے شہید کیا گیا، کبھی زنارہ رومی کی آنکھوں کے اندر لوہے کی تلاؤں کو گرم کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں پھیرا گیا، کبھی حضرت حمزہ کے وجود کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی اذیتوں کو برداشت کیا،
کیا کوٹلی رائے ابو بکر کے لوگوں، کیا ہم نظام مصطفیٰ کے لیے آج کے اس دور پرآشوب کے اندر حضرت رسول اللہ کی بات کو بھی کرنا دوبارہ نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، اگر آج پاکستان کے غیرت مند نوجوان حضرت رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں تو رب کعبہ کی قسم ہے فرانس نے جو حضور اقدس کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہمت اور ناپاک جسارت کی ہے، آئندہ کے بعد فرانس کے لوگ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے کی ناپاک جسارت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، فرانس حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتا رہا، لیکن حضرات گرامی قدر پاکستان کے حکمران خاموش تماشائی بنے رہے، اور حضرات گرامی قدر ملک کے اندر سفیر فرانس یہاں پر پوری قوت کے ساتھ برقرار رہا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے اس بات کو آج رکھ دینا چاہتا ہوں، میں نے کبھی آپ کے ساتھ گلیاں پکے کرنے کا وعدہ نہیں کیا، میں نے کبھی آپ کے ساتھ ٹرانسفارمروں کو لگانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی آپ کے ساتھ کھڑے بندی کی بات نہیں کی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ مجھے ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر پہنچائیں تو رب کعبہ کی قسم اگر حرمت رسول اللہ کا مسئلہ ہو یا حکم نبوت کا مسئلہ ہو یا نظام مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، اللہ کی قسم میاں صاحب کی سرداری کو نہیں دیکھوں گا، ان کے سرمایہ کو نہیں دیکھوں گا، زرداری کی جاگیر کو نہیں دیکھوں گا، عمران خان کی شہرت کو نہیں دیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا اور باطل کو انشاءاللہ ایوانوں کے اندر حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کے سامنے یہ بات بھی کر دینا چاہتا ہوں، ایک وقت وہ تھا جس وقت ملالہ یوسف زئی کو پاکستان سے بڑے تمطراق کے ساتھ یورپ کے اندر منتقل کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کے دینی طبقات کو اس وقت بھی اس کے بارے میں تحفظات تھے، لیکن حضرات گرامی قدر وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اپنے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے کر دیا۔ آج اس نے برطانیہ کے فیشن میگزین وہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انسان اور مرد اور زن کو اکٹھے رہنے کے لیے نکاح اور شادی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آزادانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اس بات کی ذمہ داری پاکستان کے ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو ہر اس عنصر کو، جو ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو بیرون ملک بھاگنے دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غدار ہوتا ہے، حضرت رسول اللہ کا غدار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم منبر رسول کے اوپر سے کوٹلی رائے ابو بکر کے اجتماعات کے ذریعے، ضلع قصور کے اجتماعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملالہ یوسف زئی کو پیغام حق سنا رہے ہیں۔ اور آج بھی دنیا اخبار کے اندر میں نے کالم لکھ کر اس بات کو وعدہ کیا کہ پاکستان کو ملالہ یوسف زئی کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان کو سیدہ صدیقہ کے علم کی ضرورت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے حیا کی ضرورت ہے، حضرت ہدیہ الکبریٰ کی وفا کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، اگر آپ نے اسمبلی کے ایوانوں کے اندر پہنچانے میں مدد کی تو اسمبلی کے اندر شرم و حیا اور حجاب کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور بے حیا عورتوں کا ناکا انشاءاللہ اس ملک کے اندر بند کر کے چھوڑیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام آج اگر اس ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے تو مظلوموں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جبر کا خاتمہ ہو جائے گا،
استحصال کا خاتمہ ہو جائے گا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، تھانہ کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا، جاگیردارانہ نظام کی بساط کو پلٹا دیا جائے گا اور پولیس گردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر بات فقط دلیل کی ہو، بات فقط مذاکرے کی ہو، بات فقط مباحثے کی ہو، بات فقط قلم کو چلانے کی ہو، بات فقط زبان کو ہلانے کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علامہ ظہیر کا یہ گناہ گار بیٹا ہر مقام کے اوپر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن انتہائی مارکے کے اندر باطل کو گرانے کے لیے ہمیں سروں کی فصل کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی وفاؤں کی ضرورت ہے، بوڑھوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی تمناؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے کے لوگوں کے دل اور ضمیروں سے پارٹی اور دھڑے بندی کو کھرچ کے چھوڑیں گے اور آپ کے دل کے اوپر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے نقوش کو نقش کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اگر حضرت رسول اللہ کا نظام آ جائے اس ملک کے اندر، چوری کا خاتمہ ہو جائے گا، ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رشاگیری کا خاتمہ ہو جائے گا، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، بد کرداری اور بدفعلی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ حضور کا نظام ہر ایک کے لیے برابری کا نظام ہے، ایک انصاف ہے جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا، لیکن حضرات گرامی قدر 3 برس کے دوران انصاف نہیں ملا، عدل نہیں ملا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، عدل بھی اگر ملے گا کالی کملی والے کے قانون سے ملے گا کہ جس کے دور کے اندر، جن کے زمانہ رسالت مآب کے اندر بنو مخزوم کی ایک بڑی عورت نے چوری کی، حضرات گرامی قدر اس کی سفارش لے کر اسامہ ابن زید بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہا حضور یہ بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے شان و مقام والی ہے، بڑے نام والی ہے، بہت بڑے قبیلے والی ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لہتے جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو اور سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی حضرات گرامی قدر، ہمیں چنانچہ یہ بات کہنے میں ہم حق بجانب ہیں، ہمیں نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ تحریک انصاف کے دستور کی ضرورت ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے یا رب کے قرآن کی ضرورت ہے یا کالی حضرات گرامی قدر، مجھے آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ کالی کملی والے کے جھنڈے کی عملداری کے لیے انشاءاللہ ہمارے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کیا اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر پرچم نبوت کو لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔